أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضلكم إيمانا أفضلكم معرفة. اس کائنات میں ہم سب زندگی بسر کرتے ہیں اور ہمارا زندگی بسر کرنا کہیں افضلیت کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں مفضولیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو ہم سے افضل تصور کیے جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہم سے کم تر تصور کیے جاتے ہیں۔ لیکن انسان کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ وہ افضل بن کے زندگی گزارے، مفضول بن کے زندگی نہ گزارے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایمان کے اعتبار سے افضلیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ تو حضور سرور کہاں پہ ارشاد گرامی جو میں نے آپ کی گوش گزار کیا، فرماتے ہیں افضلکم ایمانا۔ اگر آپ یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے، ایمان سب میں ہے، آپ میں بھی ایمان ہے، ہم میں بھی ایمان ہے، اور مختلف کلمہ گویوں میں ایمان پایا جاتا ہے، اور ایمان ہر اس فرد میں ہے کہ جو حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکھتا ہے۔ لیکن کس کا ایمان زیادہ ہے، اور زیادہ اپنی جگہ پر کس کا ایمان افضل ہے، کون اپنے ایمان کی بنیاد پہ افضلیت کی حیثیت رکھتا ہے؟ فرماتے افضلکم ایمانا افضلکم معرفہ۔ تم میں سب سے زیادہ ایمان کے اعتبار سے افضل وہ ہے کہ جو معرفت کے اعتبار سے افضل ہے۔ جو معرفت میں اضافہ ہوگا، معرفت بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے ایمان کے اندر افضلیت بھی بڑھتی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان سے وابستگی اور اس ایمان کے اندر علم کی بنیاد پر معرفت اور معرفت کی بنیاد پر افضلیت عطا فرمانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اطلاقات الحسن والقبح وملاکاتہما، حسن اور قبح کا اطلاق و ملاقاتہما، اور ان دونوں کا معیار، صفحہ نمبر 219۔ حسن اور قبح کا اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ کس چیز کو حسن کہا جاتا ہے، کس چیز کو قبیح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو حسن کہا جاتا ہے، کس کو قبیح کہا جاتا ہے، اس کا ملاک کیا ہے؟ ملاک یعنی معیار، اس کا معیار کیا ہے، اس کو دماغ میں رکھنا۔ لا شک ان للحسن والقبح معنی واحدہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسن اور قبح کے ایک معنی ہے۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي مِلَاكِ كَوْنُ الشَّيْءِ حَسَنًا أَوْ قَبِيحًا، کلام اور گفتگو اس بارے میں ہوتی ہے کہ وہ معیار کیا ہے کہ جس معیار کی بنیاد پر کسی چیز کو اچھا یا برا کہا جاتا ہے۔ وہوا، اور یہ ملاک، یختلف باختلاف الموارد، جیسے جیسے جگہ بدلتی جاتی ہیں ویسے ویسے یہ معیار بھی بدلتا جاتا ہے۔ فقط ذکر الحسن والقبیح ملاکات نوردها فیما یلی، علماء علم کلام نے حسن اور قبیح کے لیے، حسن اور قبیح کے لیے بہت سارے ملاکات اور بہت سارے معیارات کا ذکر کیا۔ نوردها، ہم ان کا وارد کر رہے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں، فیما، ان چیزوں کے اندر۔ الف یا الاول، پہلا، ملائمت الطبع و منافرت، پہلی منزل کے اوپر جو طبیعت کو ملائم ہو، جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، ملائم نہیں نر، اردو کا ملائم نہیں، نر نہیں، جس کی طرف طبیعت کا میلان اور رجحان ہو وہ حسن ہے، وہ منافرت ہی، اور جس سے طبیعت نفرت کرتی ہے وہ قبیح ہے۔ فالمشہد الجمیل، اچھا خوبصورت منظر، بما انہ یلائم الطبع، اس بنیاد پر کہ طبیعت اس کی طرف رجحان اور میلان رکھتی ہے، حسن، یہ حسن ہے۔ کما ان المشہد المخوف، ایسے ہی وہ خوفناک منظر، بما انہ منافر للطبع، چونکہ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، یعد قبیحا، اس کو قبیح شمار کیا جاتا ہے۔ ومثلہ الطعام اللذیذ والصوت الناعم، یہی لذت والا طعام ہے، چونکہ طبیعت اس کو چاہتی ہے لہذا وہ اچھا ہے۔ والصوت الناعم، اچھی آواز،
چونکہ طبیعت اس کو چاہتی ہے لہذا وہ اچھا ہے. فَإِنَّهُمَا حَسَنَان، یہ دونوں حسن ہیں. کما ان الدواء المر، کڑوی دوائی، والنہیق الحمار، اور گھوڑے کا رہکنا، قبیحان، یہ دونوں برے ہیں. کیوں برے ہیں؟ چونکہ طبیعت ان سے نفرت کرتی ہے. بات واضح ہوئی. یہ پہلا معیار ہے کہ طبیعت جس کی طرف میلان کرے وہ حسن ہے، طبیعت جس سے نفرت کرے وہ قبیح ہے. الثانی، دوسرا، موافقت الغرض والمصلحہ ومخالفتہما، جو غرض کے اور مصلحت کے موافق ہو وہ حسن ہے، اور جو غرض اور مصلحت کے مخالف ہو وہ قبیح ہے. والغرض والمصلحہ، جہاں تک غرض اور مصلحت کی بات ہے، اما شخصیان و اما نوعیان، یا غرض اور مصلحت کا تعلق شخصی ہوگا میری اپنی ذات کی حد تک، شخصیت کی میری حد تک، و اما نوعیان، یا یہ نوعی ہوگا کہ منصبیہ میں رہنے والے فرض کیجئے جتنے اساتذ ہیں ان کے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا ان کی مصلحت کے مطابق ہے، یا طلاب عزیز کے لیے جتنے ہمارے طلاب منصبیہ ہیں ان کے لیے کون سی چیز موافق غرض ہے، کون سی چیز موافق مصلحت ہے تو اچھی تصور کی جائے، کون سی چیز ان کی مخالف غرض اور مخالف مصلحت ہے اس کو ہم قبیح تصور کریں. فقتل عدو الانسان، ایک انسان کے دشمن کا قتل کرنا، یعد حسنا، کبھی تو حسن شمار ہوتا ہے مگر کس کے نزدیک؟ اندہو، خود اس انسان کے نزدیک. اگر آپ کا دشمن کہیں قتل ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا ہوا، قتل ہو گیا اس کا. کیوں؟ اس لیے وہ دشمن آپ کا ہے. لأنه یوافق لغرضه، چونکہ وہ آپ کی غرض کے بالکل موافق ہے. ولكنه قبیح، لیکن وہی اس انسان کا قتل قبیح بھی تصور ہوتا ہے. کس کے لیے؟ لأصدقاء المقتول و اہلہ، مقتول کے جو دوست ہیں ان کے نزدیک، یا ان کے جو مقتول کے اہل و عیال ہیں ان کے نزدیک. کیوں؟ لمخالفتہ لاغراضہم و مصالحہم الشخصیہ، چونکہ اس کا قتل جو ہے، مقتول کا قتل جو ہے ان کی اغراض اور ان کی مصالح شخصیہ کی مخالف ہے. ھذا فی مجال الشخصی، تو شخصیت کے مرحلے کا ہے کہ جب شخصی ہو تو. وَإِمَّا فِي الْمَجَالِ النَّوْعِي، جہاں تک مسئلہ مجال نوعی کا ہے، فَإِنَّ الْعَدْلِ، تو یاد رکھیں عدل کرنا، بِمَا أَنَّهُ حَافِظٌ لِنِظَامِ الْمُجْتَمَعِ، چونکہ عدل مجتمع کے نظام کی حفاظت کرنے والا ہے، وَمَصَالِحِ النَّوْعِ، اور پوری نوع کی مصلحتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، فَهُوَ حَسَنٌ، تو وہ حسن ہے. وَبِمَا أَنَّ الظُّلْمَ هَادِمٌ لِلنِّظَامِ، چونکہ ظلم جو ہے وہ نظام کا منہدم کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے. وَمُخَالِفٌ لِمَصْلَحَةِ النَّوْعِ، اور نوع کی مصلحت کے مخالف ہے، فَهُوَ قَبِیح، لہذا اس کو قبیح کہتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے. ملا کیا بنا؟ جو غرض اور مصلحت کے موافق ہو وہ حسن ہے، جو غرض اور مصلحت کے مخالف ہو وہ قبیح حسن. الثالث، تیسرا مرحلہ، کون الشیء کمالا للنفس اور نقصان لہا، کوئی چیز نفس کا کمال ہو تو اس کو حسن تصور کیا جاتا ہے، کوئی چیز نفس کے لیے نقص کا سبب قرار پائے، اس کی حیثیت میں کمی کر دے تو وہی چیز جو ہے وہ قبیح تصور ہوتا ہے. کل علم والجہل، جیسے علم اور جہل، علم کمال نفسانی ہے لہذا اچھا ہے، جہل نقص کمال نفس ہے، کمال نفس انسانی کو ختم کرنے والا لہذا برا ہے. فالاول زین لہا، پہلا والا علم جو ہے وہ نفس کے لیے زینت ہے. والثانی شین، اور دوسرا جہل جو ہے وہ نفس انسانی کے لیے باعث ننگ و عار ہے، باعث شرم ہے. ومثلہما الشجاع والجبن، انہی دو کی طرح سے علم اور جہل کے مانند شجاعت بھی ہے اور بزدلی بھی ہے. شجاعت کمال نفسانی کا نام ہے لہذا اچھا ہے، بزدلی نقص کمال کا نام ہے لہذا یہ بری ہے. والفصاحہ والفہامہ، ایسی فصاحت ہے اور انسان کا اول فول بکنا ہے. وغیرہما من کمالات النفس و نقصاناتہا، ایسی مختلف نفس کے کمالات کو دیکھ لیجئے اور نفس سے متعلق جو نقصان کے سبب ہیں ان چیزوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ تیسرا معیار سامنے آیا. الرابع، چوتھا مرحلہ، ما یوجب مدح الفاعل وذمہ عند العقل، ہر وہ چیز جس کے کرنے والے کو
اچھا کہا جا سکے یا جس کے کرنے والے کو برا کہا جا سکے. عقل کے نزدیک عقل مند انسان کسی کام کرنے والوں کو یہ اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اچھا ہے, کسی کام یہ اس کی مذمت کرے بہت برا انسان ہے تو یہ کام کرتا ہے تو وہ چیز بری ہو گئی. وَذَلِكَ بِمُلَاحَظَةِ الْفِعْلِ من حیث, وہ کب ہوگا جب فعل کا لحاظ کریں گے آپ, فعل کو ملاحظہ کریں گے آپ. من حیث اس اعتبار سے کہ انہو مناسب لکمال وجودی, کہ وہ فعل وجودی کمال کی نسبت سے دیکھا جا رہا ہے, جو وجود ہے اس کے لیے کمال ہے. للموجود جس کے اندر وہ پایا جاتا ہے. العاقل المختار, مگر شرط یہ کہ وہ عاقل بھی ہو مختار بھی ہو. او نقصان لہو, یا یہ کہ وہ فعل جس انسان میں پایا جا رہا ہے اس کے لیے عقل مند ہونے کے باوجود, مختار ہونے کے باوجود سبب کمال نہیں ہے, سبب نقص ہے, تو وہی چیز بری تصور کی جائے گی. من دون یلاحظ کونہ مشتملا علی نفع شخصی اور نوعی, اس بات کا لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ وہ فعل نفع شخصی کے لیے ہو رہا ہے یا نفع نوعی کے لیے ہو رہا ہے, کسی ذات کی نفع کے لیے ہو رہا ہے یا کسی ذات یا پوری نوع کے نفع کے لیے ہو رہا ہے. فیستقل العقل بحسنہ ووجوب فعلہ, عقل مستقل ہوتی ہے اس کا اچھا کہنے میں اور اس کو کہتی کہ اس کام کو انجام دیا جانا چاہیے. او قبح ہی, یا عقل کہتی کہ یہ چیز قبیح ہے, وہ وجوب ترک ہی, اور اس کا ترک کرنا واجب ہے. وہذا کما, اور بالکل ایسے ہی ہے جیسے اذا لاحظ العقل جزاء الاحسان بالاحسان, جیسے عقل کے ملاحظہ کرتی ہے کہ احسان کی جزا, نیکی کی جزا بس نیکی ہے, نہ اس میں لحاظ آپ کا کیا گیا کہ آپ نے کیا ہے تو نیکی ہو, نہ میرا کہ میرے لیے نیکی ہو, یہ سب کے لیے ہوا, نہیں, بغیر لحاظ کیے ہوئے نیکی کی جزا نیکی, برائی کی جزا برائی. لہذا لاحظ العقل بجزاء الاحسان بالاحسان, جیسے عقل ملاحظہ کرے کہ احسان کی جزا احسان ہے, حسن سلوک کی جزا حسن سلوک ہے, نیکی کی جزا نیکی ہے. فیحکم بحسنہ, جب وہ کہے کہ کسی انسان نے نیکی کی ہے اس کی جزا نیکی ہے تو آپ بھی نیکی کیجئے. وجزاء الاحسان بالاساءۃ فیحکم بقبح, اب اگر کوئی احسان کی جزا برائی سے دے, نیکی کی جزا برائی ہے, فیحکم بقبح, تو عقل حکم لگاتی ہے کہ یہ کام برا ہے. کون کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھیں گے آپ, بات واضح ہو رہی ہے. فالعقل فی حکمہ ھذا, عقل جب اس بات کا حکم لگاتی ہے لا یلاحظ سوا ان بعض الافعال کمال للموجود, بعقل اس بات کا لحاظ کرتی ہے کہ یہ بعض افعال ایسے ہیں کہ جو موجود کے لیے کمال تصور کیے جاتے ہیں. الحی, وہ موجود جو زندہ ہو, المختار جو مختار ہو, وبعضها الاخر, بعض ایسے کمال بھی ہیں نقص لہو جو اس موجود حی مختار کے لیے نقص بھی ہیں. فیحکم بحسن الاول وقبح الثانی, لہذا پہلے والے کے لیے حکم عقل لگاتی ہے کہ وہ اچھا ہے, دوسرے والے کے لیے حکم لگاتی ہے کہ وہ برا ہے. بات واضح ہو گئی. تو 4 ملاک سامنے آئے, مزید تفصیل انشاءاللہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.